اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے درس میں جتنے قانون میں نے سکھایا تھا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 قانون ہم نے سکھایا تھا کہ سب سے پہلا قانون تھا مقطعات، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اگر کسی حروف کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی مقطعات ایسا حروف ہے جو الگ الگ بھی آتا ہے اور ایک ساتھ بھی آتا ہے، الگ الگ آئے تو بھی اسے الگ کر کے ہی پڑھنا ہے، اگر ایک ساتھ آئے تو بھی اسے الگ ہی پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا قانون ہم نے سیکھا تھا نون قطنی۔ نون قطنی وہ قانون یعنی کسی لفظ الف کے نیچے چھوٹے سے نون کا آنا، تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، وہ قانون ہم نے سیکھا تھا۔ اور جیسے کہ آج ہم یہ والا قانون سیکھیں گے، میم یعنی اسمال سا میم آتا ہے، چھوٹا سا میم آتا ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے، اسے کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو اسے اگر عربی میں دیکھا جائے تو اس کا ایک نام بھی ہے، اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی نون ساکین کے بعد حرف با آ جائے۔ پھر سے بتا رہی آپ کو، نون ساکین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون چینج ہو جائے گا، یعنی بدل جائے گا میم میں، اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ اقلاب یعنی بدل جانا۔ تو چھوٹا سا میم آتا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا میم لکھا رہتا ہے، تو یہ بہت ایزی یہاں پہ پڑھنا کیونکہ میم ادھر لکھا ہوا ہے، مگر اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا روایتوں میں دیکھا جائے کہ ہم دعائیں جب پڑھتے ہیں تو ایسی دعا رہتی ہے جس میں اعراب نہیں لگے ہوتے، سائن نہیں لگی ہوتی ہے، کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ کیسے پہچانیں کہ ہم اسے کس طرح سے پڑھیں؟ تو ہمیں یہ سب سے اچھا اپنے ذہن میں یہ بٹھانا ہے، نون ساکین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ ہم میم پڑھیں گے، بس بہت ایزی سے ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے۔ تو بہت ایزی والا قانون ہے۔ چلیے آج کا جو ہمارا لفظ ہے یا کے بعد دیکھیے نون ساکین دیا ہے، نون ساکین کے بعد با آ گیا، میں نے یہاں پہ تو میم لکھا ہوا ہے اس لیے پڑھنا بہت ایزی ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو بتاتے چلوں، نون ساکین کے بعد اگر حرف با آ جائے اور با پہ کوئی بھی سائن ہو، اس سے ہمیں نہیں مطلب، مگر نون ساکین کے بعد با آ گیا تو یہاں پہ میم کا قانون آ جائے گا، یعنی میم کو ادا کیا جائے گا۔ تو یا میم زبر یم، یم نون کو ہم نے نہیں پڑھا، یم با واپش بو، یم بو، عین دو زبر ان، یم بو ان، یم بو ان۔ ہمارا جو دوسرا لفظ ہے نون فا زبر نف، سین میم 2 زیر سم، دیکھیے یہاں پہ بھی 2 زیر آیا، 2 زیر کے بعد با آ گیا، سین کے بعد با آ گیا، تو سین میں جو 2 زیر ہے یعنی تنوین والا لفظ ہے، جو تنوین میں بھی اگر ہم دیکھیں تو تنوین میں بھی نون چھپا ہوا ہے، یعنی نون سائلنٹ ہے، نون میں جزم ہے اگر ہم دیکھا جائے، کیونکہ تنوین کا کیا ہے ان، 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 جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا بن، 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 یعنی نون سائلنٹ ہے، نون پہ جزم ہے، اس لیے تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ نون سائلنٹ ہے یعنی نون ساکین ہے، اس کے لیے اس کے بعد با والا حرف آ گیا، تو ہم نے یہاں پہ میم کی ادائیگی کیا ہے۔ نفسم با زیر بی، نفسم بی، میم الف زبر ما، نفسم بی ما۔ ہمارا جو اگلا لفظ ہے خو زبر خا، با یا زیر بی، خا بی، رو میم 2 زبر رم، خبیرم، با زبر با، خبیرم با، صاد یا زیر سی، خبیرم بسی، رو الف 2 زبر رن، خبیرم بصیرن۔ یہاں پہ بھی 2 زبر کے بعد میم آ گیا، یعنی نون چھپا ہوا ہے، نون سائلنٹ ہے، نون پہ جزم ہے، اس لیے ہم نے میم کا قانون ادا کیا۔ خبیرم بصیرن، رو جیم زبر رج، عین میم 2 پیش رج با زبر با، رج با، عین یا زیر ای، رج بئی، دال 2 پیش دن، رج بعیدن، رج بعیدن،
دیکھیے یہاں پھر میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کرتے چلوں کہ نون نے جزم کے بعد با آ گیا تو اس لیے میم کا قانون آیا، یم بو ان نفسن، سن تھا سن، اگر میم نہ ہو تو سن پڑھیں گے نفسن بیما، مگر یہاں پہ نون نے جزم آیا اس کے لیے میم پڑھا گیا نفسم بیما۔ خبیرن تھا مگر میم کا قانون آیا کیونکہ تنوین کے بعد با کا آنا اقلاب آیا، خبیرم بصیرا۔ رجعن تھا مگر با آ گیا تنوین کے بعد اس لیے ہم نے یہاں پہ بھی اقلاب کا قانون کیا، رجعن بعیدن، رجعن بعیدن، جیسے ہم نے یہاں پہ اقلاب کے قانون کو سیکھا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے قانون کی طرف کہ اب ہم کون سے قانون کو سیکھیں۔ آج ہمارا جو دوسرا قانون ہے وہ ہے علامت، کسی لفظ کے اوپر کس طرح سے علامت آئے گی تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ جیسے کوئی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ فل سٹاپ دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی، اسی طرح سے عربی میں بھی قانون ہے کہ جب آیت پڑھی جاتی ہے اور ایک علامت آتی ہے، ویسے سرکل کی طرح ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں علامت آیت، یعنی یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، آیت کمپلیٹ ہو گئی اور یہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہے۔ دوسری علامت ہے وقف مطلق، یعنی یہ وہ علامت ہے کہ کسی حرف کے اوپر تو کا آ جانا، تو یہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے اور نہیں بھی ٹھہریں گے تو کوئی ایسا وہ نہیں، مگر یہاں پہ ٹھہریں گے تو بہتر ہے، یعنی بہتر ہے کہ ہم وہاں پہ ٹھہر جائیں۔ تیسری علامت وہ ہے کہ کسی بھی سینٹینس کے اوپر جیم کا آ جانا، چھوٹا سا جیم آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علامت وقف جائز۔ یہاں پہ بہتر ہے کہ آگے بھی بڑھ جائے، نہ ٹھہرے، اور اگر ٹھہر بھی جائیں گے تو کوئی وہ نہیں، مگر بہتر ہے کہ نہ ٹھہرے، جائز ہے، علامت جائز بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے چار، اور ایک جو علامت ہے جو ہر آیت کے بعد کسی آیت کے اوپر چھوٹا سا میم آ جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے علامت وقف لازم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ہمارا ٹھہرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہم نہیں ٹھہرتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ بات پہ ہم نے اگر ٹھہرا نہیں تو اس کی چینج ہو جاتی میننگ، جیسے ایک مثال کے طور پہ اٹھو مت بیٹھو، یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے پڑھا جائے سینٹر اٹھو مت بیٹھو، اگر میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو تو یعنی یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، مگر میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو، یعنی یہاں پہ اٹھو مت تم بیٹھو، تو کس طرح سے میننگ چینج ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے آیت میں بھی قانون ہے کہ کون سی آیت پہ کب ٹھہرنا ہے، کب نہیں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ بہتر ہے ٹھہرنا، کہاں پہ نہیں ہے بہتر۔ تو چار علامتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک ہے علامت آیت جہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی اور وہاں پہ رکنا ہے، اور ایک ہے علامت جائز یعنی وہاں پر جیم کا آنا کہ جہاں پہ نہیں بھی رکو گے تو بہتر ہے اور رک بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں۔ تیسری ہے وقف مطلق، علامت وقف مطلق یعنی وہاں پہ نہ ٹھہرنا، مطلب ٹھہرنا بہتر ہے، نہیں ٹھہرو گے تو کوئی بات۔ ایک جو میم آ جاتا ہے وہ کہلاتا ہے وقف علامت لازم، یعنی یہاں پہ ٹھہرنا لازم ہے، ہم پر سب پر لازم ہے کیونکہ آیت کی میننگ چینج ہو جاتی۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے اپنے اگلے حرف کی طرف کہ اس علامت کی ادائیگی کیسی کی جائے۔ تو جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ حمزہ الف زبر آ، حمزہ دو زبر ان، یہاں پہ ان تھا مگر ہم نے پڑھا آ، کیونکہ دو تنوین والے حرف پہ اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو تنوین والے کی سائن ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں الف ایجاد ہو جاتا ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے آ۔ پھر ہمارا دیکھیے نساء تھا مگر یہ علامت آیت آ گئی، یہاں پہ گول سرکل سے آ گیا، تو یہاں پہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، نساء نساء، اس طرح سے اسے ادا کرنا ہے۔ جو ہمارا اگلا ہے شہداء، تو آ گیا، اسے وقف مطلق کہیں گے، علامت مطلق یعنی یہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہے تو حمزہ کا ساؤنڈ جو سائن ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی، تو اس طرح پڑھیں گے شہداء شہداء۔ پھر جو ہمارا اگلا قانون دیا ہے ملک، ملک کا ہے مگر تو آ گیا یعنی علامت مطلق آ گئی، تو ہم نے کاف کی جو سائن ہے اسے نہیں پڑھنا ہے، ملک ملک۔ ہمارا جو پھر سے دیکھیے غیرہ ہے تو ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ کون سی علامت آئی ہے، علامت آیت آئی ہے، تو غیری غیری ہاں کو سائلنٹ کیا۔ اسی طرح سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جو گول تا ہے وہ اگر جب اسٹاپ کیا جاتا ہے، رکا جاتا ہے، وہ ہاں میں بدل جاتا ہے۔
دیکھیے یہاں پہ تا دیا ہے مگر ہاں میں چینج ہو گیا. اب اگر اس کے اوپر کوئی علامت آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسی کی جائے؟ تو یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، قوتن، قوتن، مگر یہاں پہ وقف، علامت وقف مطلق آیا ہے تو گول تا جو ہے وہ ہاں میں بدل گیا، قوہ، قوہ. اسی طرح اگر ہم بڑے اپنے اگلے لفظ کی طرف، یہاں پہ کیا لکھا، رقیبہ، رقیبہ. اور یہاں پہ علامت آیت میں کیا لکھا ہے، رقیبن، رقیبن، مگر لکھا ہے رقیبن، پڑھیں گے رقیبہ، یعنی تنوین والی سائن کو ہم نے نہیں پڑھا، رقیبہ. جزء لکھا ہے مگر علامت مطلق آئی ہے تو جزءن ہے مگر پڑھیں گے جزء، جزء. اور یہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی علامت میں اسٹاپ ہو رہے ہیں یعنی رک رہے ہیں اور لاسٹ میں الف آ رہا ہے تو الف کو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، الف کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ الف کبھی موو نہیں ہوتا ہے رکنے کے ٹائم پہ یا پڑھنے کے ٹائم پہ. جس طرح سے یہاں پہ پھر دے دیا تہتدو، اور یہاں پہ علامت مطلق دیا ہے تہتدو، تہتدو. اب یا کے ساتھ اگر آ جائے تو اسے کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے علامت میں. یہاں پہ دیکھیے آیت علامت آئی ہے، علامت آیت آئی ہے، یہاں پہ زوہا، تو ہم نے اگر آیت علامت میں اگر اس کو اسٹاپ کریں گے، زوہن ہے مگر ہمیں کیا پڑھنا ہے، زوہا، زوہا. ابا اگر آیت علامت ہے تو ابا، یعنی یا کی ادائیگی ہم نے دونوں میں نہیں کیا، زوہا، ابا، دونوں میں آپ نے دیکھا کہ یا کو نہیں پڑھا گیا. جتنا ہو سکا میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ علامت کی ادائیگی کیسی کرنی ہے. اب ہم لفظ میں دیکھیں گے کہ اس کی ادائیگی کیسی کرنی ہے. رسولی، مگر ہم نے لام کو نہیں، لام کے سائن کو نہیں پڑھنا ہے تو رسول، رسول. بعد میں دیکھا جائے وہاں پہ دیکھیے میم کی علامت آئی ہے، میم کی علامت آ گئی ہے تو میں نے پہلے کہا ہے کہ میم علامت لازم ہے، وقف علامت لازم. والدتی کا ہے، ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، والدتک، یہاں پہ رکنا مطلب کمپلسری ہے، رکنا ہی لازم ہے، نہیں رکیں گے تو میننگ چینج ہو جائے گی. تیسرا حرف جو ہے غیری ہی ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، غیری، کیونکہ علامت آیت ہے. لہبن ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، لہب، تنوین کی سائن کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، نہیں پڑھا. دل وہو ہے تو ہمیں علامت مطلق آیا ہے تو دل وہ، دل وہ، یعنی ہاں پہ جو سائن ہے اسے ہم نے نہیں ادا کیا. یہ ہے حافظن، علامت آیت ہے حافظ، ہم نے کیا پڑھا، حافظ. ہوا ہے، علامت مطلق آیا تو ہو پڑھیں گے، ہوا نہیں پڑھیں گے. فناسیہ ہے، دیکھیے فناسیہ تو یا کی سائن کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ علامت آیت ہے، فناسی. صادقین ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، نون کے سائلنٹ کریں گے تو کیا پڑھیں گے، صادقین. اور یہاں پہ کیا کیا گیا ہے کہ نون کی سائن کو اگر ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے سائن کو تو یا پہ بھی یا مدی ہے اور پھر نون پہ بھی وہ سائن آ گئی تو ہم نے کھینچ کے تھوڑا ادا کرنا، صادقین، کیونکہ یا مدی کا قانون آیا. پھر دوسرا جو ہمارا اگلا لفظ ہے عظیمن ہے، علامت آیت آئی ہے تو عظیم. فی ہی ہے، علامت مطلق ہے تو فی. شیئن ہے، علامت مطلق تو شیء. ینفقون، ینفقون. تعلمون، تعلمون. شکورن، شکور. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ بھی دو قانون کو سیکھا ہے، ایک تو ہے اقلاب یعنی چھوٹا سا میم آنا، اور دوسرا ہے علامت. علامت چار ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ علامت کی پہچان کیا ہے. علامت ایک جو آیت پہ آتا ہے سرکل، یعنی یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی. دوسرا ہے کہ کسی بھی آیت کے اوپر چھوٹا سا میم آنا یعنی وقف لازم، اسے کہا جاتا ہے علامت لازم. تیسرا کہ چھوٹا سا جیم آ جانا، اسے علامت جائز کہا جاتا ہے. یہاں رکنا بھی بہتر ہے، نہیں بھی رکو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا ہے علامت مطلق یعنی چھوٹا سا تو آنا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. تو پیارے بچوں، ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے.
یہ بات تو ہم تمام جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے لے کر کافی سارے لوگ آتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے ان تمام لوگوں کو ان کی پرابلم کے سلیوشن دے دیتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ مجھ میں نا بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری برائی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، برے الفاظ کا استعمال کرتا ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں، اپنے ماں باپ کی بات نہ سنتا ہوں، لیکن اب میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتا ہوں، میں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں، ایک نیک انسان بننا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے دیکھا، وہ مسکرائے اور وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ شخص اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، یہ ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ اے شخص تم کوشش کرو کہ اب سے تم جھوٹ نہیں بولنا، یہ پہلی برائی جو تم میں شامل ہے، تو کوشش کرنا کہ اب سے نا تم جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، میں بہت آسانی سے کر لوں گا، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اب جب یہ گھر پہنچا تو اسے بھوک لگنے لگی۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر میں پڑوس سے کچھ چرا لاؤں اور پھر میں اسے کھا لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، بہت آسان سی چیز ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے گھر سے دوسروں کے گھر چوری کرنے کے لیے نکلنے لگا تو اسے خیال آیا کہ اگر میں چوری کرتا ہوں اور اگر کل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کل میں نے کیا کیا، تو میں ان سے کیسے کہوں گا کہ میں نے چوری کیا، اور اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ میں اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سوچ کر وہ چوری کرنے کا خیال بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ راستے میں چلتا ہے، اسے کسی کا دھکا لگ جاتا ہے تو وہ اس شخص سے جھگڑا کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے پھر خیال آتا ہے کہ اگر یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی تو میں ان سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا کہ میں نے جھگڑا نہیں کیا یا میرا دھکا نہیں لگا، اور میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ تو وہ پھر شانت ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اس دن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ غلط چیز کر لیتا ہے، مثلا کسی کے ساتھ برے الفاظ سے بات کر لیتا ہے، تو وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا رسول اللہ سے کہ نہیں میں نے برے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اسی طرح وہ ہر برائی سے ایک جھوٹ نہ بولنے کے ذریعے دور ہوتا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ یہ دیکھتا ہے کہ صرف جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے وہ کئی برائیوں سے دور ہو گیا، اور وہ دھیرے دھیرے ایک نیک انسان بن جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس اسٹوری سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ برائی ہم بڑوں میں بھی ہوتی ہے نا، ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے کہیں 6 بجے پہنچنا ہے، میری فرینڈ بلڈنگ کے نیچے ہے، وہ مجھے کال کرتی ہے کہ تم اتر رہی ہو، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہم اتر رہے ہیں، ہم تو سیڑھی پر ہی ہیں، دادر پر ہی ہیں، ہم 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے، جبکہ ہم تو گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، آپ کے دوست آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، میں نہیں کر پایا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ممی آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے ٹفن کھایا، آپ نے اس ٹفن کو پھینک دیا، لیکن آپ نے ممی سے کیا کہا؟ میں نے تو ٹفن کھا لیا۔ آپ نے جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کے ذریعے آپ میں ایک برائی پیدا ہوئی۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور جب ہم دھیرے دھیرے اس عادت کو اپنا لیتے ہیں کہ ہم اب سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ایک سچے انسان بن جاتے ہیں۔ تو سچا انسان کسے پسند نہیں ہوتا؟ اگر آپ ممی کو اچھے سے بول دیں نہیں آج ٹفن میں آپ نے جو دیا تھا مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے وہ نہیں کھایا، تو شاید اب کی مما تھوڑا ناراض ہوں گی، لیکن انہیں اچھا لگے گا کہ آپ نے سچ بولا، اور وہ نیکسٹ ٹائم دھیان بھی رکھیں گے کہ وہ آپ کو ٹفن میں وہی دیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ اسی طرح اگر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ سچ بولیں تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، اور صرف لوگ ہی نہیں بلکہ آپ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج سے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور آج سے آپ ایک سچے اچھے بچے بننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے ساتھ کون سے معصوم علیہ السلام کی ہسٹری شیئر کرنے جا رہی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ پچھلی بار ہم نے ان کی شہادت تک کا واقعہ سنا تھا۔ آج ہم جس کی ہسٹری شروع کر رہے ہیں وہ ہیں امام حسن علیہ السلام۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کون ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں آئیے ہم انہیں بتا دیں کہ امام حسن علیہ السلام کون ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں، اور امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پہلی اولاد ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے۔ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 ماہ رمضان کو ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اور جس وقت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ ان کا نام شبر رکھے، جس کے معنی عربک میں ہوتے ہیں حسن۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ عقیقہ یعنی جس میں ہم تھوڑے سے بچوں کے بال کاٹتے ہیں، اس کے برابر کی چاندی صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ رسول اللہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور پورے مدینے میں خوشی کا ماحول تھا، ایک عید کا ماحول تھا۔ اور اس کے بعد ہی یہ جو عقیقہ جو آج ہم کرتے ہیں سنت ہے، اس کے بعد ہی سے یہ شروع ہوا۔ امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے سائے میں اور ان کے آنگن میں بڑے ہو رہے تھے۔ جب بھی مسجد میں کوئی خطبہ ہوتا یا کوئی بھی جس طرح گیدرنگ ہوتی جس میں رسول اللہ اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے اور کچھ بیان کرتے، ہمیشہ امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ اس مسجد میں جاتے، اور جو کچھ بھی وہ وہاں سنتے اور سیکھتے وہ واپس آ کے اپنی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اسی طرح سے بیان کرتے اور سناتے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم اس بچے سے سوال کرو۔ امام حسن کی اس وقت عمر بہت ہی کم ملتی ہے، لیکن امام علی نے انہیں آگے بڑھایا اور کہا کہ اس سے سوالات کرو۔ اس شخص نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کیا۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ بتائیے مجھے کہ جھوٹ اور سچ میں کتنا فرق ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور مغرب اور مشرق یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں کتنا فاصلہ ہے، اور وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ مضبوط ہیں یا طاقتور ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اتنی خوبصورتی سے ان کا جواب دیا جس جوابوں سے ہمیں ان کے علم کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں اور کان ہم سے 4 انگل دور ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ سچ ہے، اور جو صرف کانوں سنا ہو وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، یعنی اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسرے سوال کا امام نے جواب دیا کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ایک مظلوم کی آہ جتنا فاصلہ ہے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہے اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب امام حسن علیہ السلام نے کچھ یوں دیا کہ مغرب اور مشرق میں کتنا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں کتنا ڈفرینس ہے۔ اس کے جواب میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سورج یعنی دن میں جو چکر کاٹتا ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کا چکر کاٹتا ہے، اور اتنا ہی فاصلہ ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان۔ اور آخری سوال تھا کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ فی الحال یہ 3 جواب یاد کریے، اس کے اوپر پونڈر کریے امام حسن علیہ السلام نے کیا بتایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے واپس آئیں ہمارا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم آپ کو چوتھے سوال کا جواب نہیں بتائیں گے۔ اس کو سننے کے لیے آپ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور سنڈے مدرسہ دیکھیے، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اینڈ آئی پرومس یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آنسر ہے۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مطففین کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ مطففین قرآن کا 83 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ آپ کو 30ویں پارے میں ملے گا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 36 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 17 تک ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لی ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو پہلے دیکھیے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 18 سے لے کے 28 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ نیک کردار وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا نامہ اعمال یعنی ریکارڈ آف دا ڈیڈز علیین میں ہوگا۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو نیک کام انجام نہیں دیتے ہیں، ان کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، تو اچھے کام کرنے والے لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ آیت نمبر 19، وما ادراک ما علیون۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے۔ آیت نمبر 20، کتاب مرقوم۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔
جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ بدکاروں کے بھی اعمال کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اچھے کام کرنے والوں کے اعمال بھی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21، یشہدہ المقربون، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہے۔ آیت نمبر 22، ان الابرار لفی نعیم، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23، علی الارائک ینظرون، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 22 اور 23 سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے انہیں اللہ اچھی جگہ پہ رکھے گا اور وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور سب چیزوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 24، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے چہروں پہ نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو روز قیامت کے دن وہ لوگ اچھے حالت میں ہوں گے اور اللہ کی تمام نعمتوں کی خوشی ان کے چہرے پہ دکھتی ہوگی۔ آیت نمبر 25، یسقون من رحیق مختوم، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان کو خالص شراب پلائی جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اچھی حالت میں ہوں گے، انہیں خالص شراب پلائی جائے گی۔ شراب کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم یعنی اس دنیا کی جو ہم شراب سمجھتے ہیں وہ نہیں، شراب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پلائی جانے والی چیز۔ تو اس دن ان لوگوں کو اچھی شراب یعنی اچھا سا شربت پلایا جائے گا۔ آیت نمبر 26، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جس کی مہر مشق کی ہوگی اور اس چیزوں میں شوق رکھنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ اس آیت میں اس شربت کے بارے میں اور ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا شربت ہوگا جس پہ مہر لگی ہوگی، یعنی وہ شربت ہر کوئی نہیں پی سکتا، صرف خاص لوگ، صرف اچھے کام کرنے والے لوگ اس شربت کو پئیں گے۔ آیت نمبر 27، ومزاجہ من تسنیم، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اس میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ لاسٹ آیت نمبر 28، عینا یشرب بہا المقربون، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک چشمہ ہے خدا کا جس سے مقرب بارگاہ کے بندے پانی پیتے ہیں۔ تو جیسے اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں شراب پلائی جائے گی، شربت پلایا جائے گا، تو اللہ اس شربت کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ شربت پہ مہر لگی ہوگی، سیلڈ ہوئی شربت ہوگی اور ہر کوئی اسے نہیں پی سکتا، اور اس شربت میں ایک پانی ملا ہوا ہوگا۔ وہ پانی اللہ نے ایک چشمہ بنایا ہے جنت میں، تو اس چشمے کا پانی اس شراب میں ملا ہوا ہوگا۔ تو بچوں ان آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ روز قیامت کے دن آرام میں ہوں گے، اور سیکنڈ چیز کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو آرام میں ہوں گے، ان پر اللہ کی خاص نعمتیں بھی ہوں گی اور ان نعمتوں کی خوشی کو ہم اس دن ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے چینل ون پر۔